امیر انور صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر اسلامی ریاست کی بات کی جائے، ایک اسلامی مملکت کی بات کی جائے، تو اس کے سفارتکاری کے جو اصول و ضوابط جو ہیں ہمیں طے کر کے بتا دیے گئے، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے اصول و ضوابط ہیں جن کو آج بھی ہمیں ملوز خاطر رکھتے ہوئے ایک اسلامی مملکت کی جو خارجہ پالیسی ہے اور سفارتکاری ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع پر مجھے عمان سے آپ نے اس پروگرام میں شریک کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدلتے حالات کے تناظر میں خاص طور پر جو پاکستان اور مشرق وسطیٰ کی بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے، کسی بھی ملک کی بقا اور اس کے سیاسی استحکام کے لیے اس کی خارجہ پالیسی کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ممالک کو دیکھیں، مثال کے طور پر سلطنت عمان میں، چونکہ میں مقیم ہوں، میں اسی ملک کی بات کروں گا کہ پچھلے 16-17 سال سے کہ اس ملک میں جو امن و استحکام ہے، یا خلیجی ممالک میں عمومی طور پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو ان کی کیا وجہ ہے، اس کی جو مجھے ایک وجہ نظر آئی وہ ان کی کامیاب جو مستقل بنیاد، متوازن اور غیر متنازع جو ان کی خارجہ پالیسی ہے، جس نے خارجہ پالیسی کی وجہ سے ان ممالک نے اپنے تنازعات کو کم کر کے اپنے ملک کو سیاسی استحکام بخشا ہے، جس کا براہ راست اثر ان کی عام عوام پر پڑتا ہے۔ رہی بات اسلامی سفارتکاری کے حوالے سے، تو اسلامی سفارتکاری کا جو اگر ہم مطلب سمجھیں تو پرامن طریقے سے فوری طور پر معاملات کو، الجھے ہوئے معاملات کو نمٹانے کے لیے اپنی مختلف صلاحیتوں کو استعمال کرنا، تاکہ معاملہ جو ہے وہ اصلاح کی طرف جائے، نہ کہ تخریب کاری کی طرف۔ تو اسلام میں جو خارجہ پالیسی کے بہت سے، قرآن پاک میں تو تفصیل سے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور جو صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اپنے طرز حکومت سے جو چیزیں وضع کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور قرآن نے خارجہ پالیسی کے جو ممالک کے درمیان، قبائل کے درمیان، قوموں کے درمیان تعلقات کے لیے ایک جو فریم ورک جو ہمیں دیا ہے، وہ واضح طور پر قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی بات، جس طرح علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ خارجہ پالیسی ہی نام ہے انسانیت کی بقا کا۔ جب انسان نہیں ہوں گے تو آپ پالیسی کس پر امپلیمنٹ کریں گے؟ تو جو اسلام کا بنیادی جو خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے وہ ہے امن و سلامتی اور اسلام کی دعوت۔ دوسرا جو قرآن مجید میں خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نقطہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ اپنے عہد و پیمان جو آپ کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ آپ کے عہد و پیمان ہیں، آپ کے معاہدے ہیں، ان کو ہر صورت میں پورا کرنا۔ یہ اسلام کا پہلا اور بنیادی اصول ہے کہ آپ کا کسی قوم کے ساتھ، کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کو پورا کرنا۔ اور دوسرا اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے دیانت داری، کہ آپ جب کوئی ایگریمنٹ کریں آپ دیانت اور صداقت کے ساتھ ہر چیز کو واضح کریں۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، کہ اپنی قسموں کو اپنے مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اپنے ایگریمنٹ کو، کوئی ایگریمنٹ میں یا معاہدے میں کچھ اور بات ہے لیکن اس کی آڑ میں آپ کچھ اور نہ کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے خارجہ پالیسی کی جو ممالک کے درمیان ہونی چاہیے، جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ہے عدل و انصاف، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ظلم کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بھی اس بات کی تائید فرمائیں گے کہ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صُدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جب تک وہ آپ پر حملہ آور نہ ہوں، آپ کو مسجد حرام سے نہ روکیں، آپ کو اللہ کی عبادت کرنے سے نہ روکیں، تو آپ بھی ان پر کسی قسم کی لڑائی میں پہل نہ کریں، تو ظلم اور ستم سے آپ کام نہ لیں۔ تو یہ جو انصاف کا پہلو ہے، عدل و انصاف کا، یہ
جو ہے وہ ایک اسلامی ملک کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے. اسلامی بڑی ملک نہ بھی ہو, بڑے خوبصورت طریقے سے امین اندر صاحب آپ نے ایلیبریٹ کی چیزیں, یہ یقیناً بہترین اصول و ضوابط آپ نے بیان کیے. ہمیں جو ایگریمنٹ, اس میں ایک چیز میں اور اضافہ کر دوں آپ کی اجازت سے, جی اس میں صلح پسندی ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور وہ امن پسند رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ صلح صفائی سے رہنا چاہیے. آپ کی جو رواداری ہے اور جو امن کا فروغ ہے, جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا, اور آخری چیز مظلوم کی حمایت ہے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک آپ کے عالمی سطح پر ممالک کے معاہدے ہیں, لیکن آپ اگر کوئی ریاست کسی پر ظلم کر رہی ہے, جیسے مثال کے طور پر اسرائیل ہے یا کشمیر میں ہے, تو پھر آپ کی یہ خارجہ پالیسی میں ایک اہم جز ہے کہ آپ مظلوم کی حمایت کے لیے ہر ممکنہ فورم پر آپ اپنی منظم اور مستحکم آواز کو بلند کریں. بالکل صحیح, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی. یقیناً یہ اصول و ضوابط جو ہیں, ایگریمنٹ جو ہیں, ہمیں پورے کرنے چاہیے. اور یقیناً بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو ایک ملک تو اس پہ صحیح طرح سے اپنے جو معاہدات تھے, ایگریمنٹس تھے, ان کے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہو تو نظر آتا ہے, لیکن دوسری طرف بڑی مایوسی کی صورتحال ہوتی ہے. اور یقیناً اس کی وجہ سے جو معاشی معاہدات ہیں یا دیگر جو معاہدات ہیں وہ ہمارے پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے, تو آپس کے جو تعلقات ہیں ان میں خرابی بھی آتی ہے اور دوری آتی ہے. اور یقیناً یہ جب ایک خطے کے دو ممالک کے درمیان آپس میں دوری آتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں یقیناً عالمی دنیا پر بھی ہوتے ہیں. شاہ